الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹس بیکز فتح روڈ چوک اعظم لیا۔ تو دوستو، آج میں ایک بڑے حساس معاملے پہ بات کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے میری اس بات سے، میری اس بات کو غور سے سنیں گے۔ دیکھیں، آج کل نا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ موبائل جو ہے نا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ لوگوں کی راتوں کی نیندیں وہ خراب ہو گئی ہیں، جس کو دیکھو ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور ایسے لوگ میرے پاس ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے اور اذان سننے کے لیے۔ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ آپ غلیظ فحش مواد دیکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے ایک سیاہی جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر رہی ہے۔ اب سیاہ دل جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں آتا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آوازیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، محبت ہے، ایک معرفت ہے، وہ نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے اس میں پھنس چکے ہیں، وہ جب اذان ہوتی ہے انہیں اذان نہیں اچھی لگتی، قرآن پاک کی تلاوت انہیں اچھا نہیں لگتی، اللہ کا ذکر اذکار اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرنا شروع کر دے تو ان کے دل میں گھٹن سی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہے۔ آپ کی نسل تباہ ہو رہی ہے، آپ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، آپ کی بیویاں تباہ ہو رہی ہیں، آپ کے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی انٹرنیٹ ہے، یہی موبائل ہے۔ بھئی دیکھیں، ایک پیالہ ہے نا، پیالہ، اس کا جو استعمال ہے، اس کا جو یوز ہے، وہ دو طریقوں سے ہے نا۔ یا تو آپ اس میں شراب پی سکتے ہیں یا اس میں دودھ پی سکتے ہیں، ایک نور ہے، ایک خباثت ہے۔ اسی طرح یہ موبائل ہے، آپ اس سے اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور غلیظ کام بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے بندے، آپ جب یہ ناچنے والوں کو پروموٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، لائک کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو گنہگار ہیں ہی ہیں، لیکن آپ بھی اس کے حصے دار بن رہے ہیں، اور قیامت والے دن جتنا ان کے لیے عذاب ہوگا، آپ کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ دیندار لوگ جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ جو ہوتے ہیں، جو اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی حکیم ہوتا ہے جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، بہترین آپ کے لیے نسخہ جات لے کے آتا ہے، آپ کے لیے بہترین ویڈیوز بناتا ہے، آپ اس کو نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، وہاں آپ کے ہاتھوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آپ کسی کو شیئر کریں گے، سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور جس کو آپ بھیجیں گے کسی کا اگر فائدہ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی پورا اس کا نفع ملے گا، ثواب ملے گا۔ جب آپ غلیظ کاموں کو، فحش مواد کو آپ جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس فحش مواد سے آج ہی توبہ کریں، نہ خود دیکھیں نہ اس کو شیئر کریں۔ اللہ کے بندو، قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیا منہ دکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایسی عظیم ہستی جو آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، امت کا غم لے کے اس دنیا سے چلے گئے، تو بھئی وہ امت کیا کر رہی ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ان پڑھ، جہل، گوار قسم کی لڑکی دو ٹھمکے لگاتی ہے، اس کے ملین میں ویوز ہوتے ہیں، تو غلیظ گالیاں بک رہا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی سیدھی بات نہیں کر رہا، ان کے ملین میں ویوز ہیں۔ اور جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہیں، چاہے وہ کوئی حکیم ہے، چاہے کوئی اور بندہ ہے جو اچھی بات کر رہا ہے، جس کا آپ کو ثواب ملنا ہے، وہ آپ جناب نہ شیئر کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں۔ وہ بیچارے بول بول کے
تھک جاتے ہیں، آپ ان کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ بھئی دیکھیں الدنیا مزارات الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائی، جہاں جو کچھ آپ جہاں بیج کے جاؤ گے نا وہی کاٹو گے وہاں۔ اگر اچھائی آپ اچھی فصل بیج کے جاؤ گے انشاءاللہ اس کا آپ کو بہترین وہاں قیامت والدین صلہ ملے گا۔ کانٹے بیج کے جاؤ گے تو پھر وہاں کانٹے ملیں گے نا جہنم کی صورت میں۔ تو اس لیے ان تمام گناہوں سے توبہ کریں یار، ایسے جتنے بھی آپ نے فالو کیے ہوئے ہیں آج ان کو انسبسکرائب کر دیں، نہ بنے ان کے گناہوں میں حصے دار یار۔ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے؟ اور پھر ان لوگوں کی صرف آخرت نہیں برباد ہو، دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ دنیا میں سکون ہوتا ہی نہیں ہے، چین نہیں ہوتا، قرار نہیں ہوتا، اولاد نافرمان بن رہی ہوتی، بیوی نافرمان بن رہی ہوتی۔ وہ جب آپ اللہ کے بنو گے تو ہر چیز آپ کے تابع ہوگی نا، جب اس کے نافرمان بنو گے تو ہر چیز آپ کے جو ہے نا مخالف ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں تو بڑی اچھی تربیت کر رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، میں ان کے لیے دن رات پیسے کما رہا ہوں، لیکن میری اولاد میری بات نہیں مانتے۔ میرے بھائی اللہ سے تعلق جوڑیں، اور میں سب کو کہتا ہوں یار، اور کچھ نہیں نا، کم از کم نماز تو 5 وقت پڑھیں، یہ فرض بھی ہے قرض بھی ہے، پہلا حساب ہی اسی کا ہونا ہے۔ اگر یہ بھی خدا نہ خواستہ پورا نہ ہو تو کیا بنے گا قیامت والے دن؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر دنیا کی پریشانیوں سے دل کی بے چینی کو آپ اگر دور کرنا چاہتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح شام ایک ہی تسبیح استغفار درود پاک کے پڑھیں، دیکھیں کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ چند دن کی زندگی ہے تو اس کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ کون سا ہم نے ساری زندگی یہاں رہنا ہے؟ دیکھتے نہیں ہیں ہزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں، کل یار وہ ٹھیک تھا آج فوت ہو گیا، کیا وجہ؟ دل کا دورہ پڑا۔ لکھوا کے تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں نے رہنا نہ آپ لوگوں نے رہنا، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ تو ایسے اچھے کام کر دیں جس کا قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، جتنے بھی اس طرح کے غلیظ جو جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کو آج ہی سبسکرائب کر دیں، نیکی کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں ہوگے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے میرے بھائی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں آپ کمی کر سکتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا، اللہ نے قرآن میں کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تک پہنچ چکے ہیں۔ نہ آپ ان کو وہ خسارہ دے سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کی عزت میں کمی کر سکتے ہیں۔ عبادت کرنے سے نہ آپ اللہ کی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ غلط کام کرو گے آپ کا ہی نقصان ہے اور نسلیں بھگتتی ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں یار، جو حق بات کر رہا ہے، جو حق پہ کھڑا ہوا ہے، کم از کم ان کا ساتھ دیں یار، ظالموں کا ساتھ نہ دیں، ظالموں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ آج اب چند ٹکوں کی خاطر ظالم کا ساتھ دیں گے نا تو قیامت والے دن ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک بات ہوتا ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں نا ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں اور عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ ایک ظالم اس کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر دیتا ہے، اور ایک متکبر اس کو بھی فوری سزا ملتی ہے، اور ماں باپ کا نافرمان اس کو بھی سزا ملتی ہے، اور گستاخ رسول اس کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، اس دنیا میں جو مخلوق بستے وہ بھی آپ سے راضی ہو۔ یہ نہ کہ لوگ آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ خاص طور پر جن کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مقام پہ فائز کیا ہوا ہے، ان کو سوچنا چاہیے، مخلوق کو خدا سے پیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں سے، آپ مسلمان ہیں نا، مسلمانوں سے خاص طور پر پیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں لاٹھیاں اٹھ رہی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف، بندوقیں اٹھ رہی ہیں وہ مسلمانوں کو مار کو نا، مسلمان بھائی مر رہا ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اور حدیث ہے انما المسلم اخو المسلم۔ مار رہے ہیں پیسوں کی خاطر۔ یہ پیسے آپ نے کوئی ساتھ تھوڑی لے کے جانے ہیں، آپ کے نسلیں پیچھے اس کے پیچھے لڑ رہی ہوں گی، برباد ہو رہی ہوں گی۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کریں، اصلاح کریں، لوگوں کا ساتھ دیں، نیکی کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیں، اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیں۔ اور اس میں بھی اپنی ایک ریکویسٹ کروں گا
میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میرے پیارے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یقین کریں آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، آپ کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر راتوں کو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کریم جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اے کریم اللہ تم کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو غموں میں ڈوبے انہیں غموں سے نکال، اے اللہ جو ذلت و رسوائی میں اس وقت ڈوب چکے ہیں انہیں ذلت و رسوائی سے نکال، اے کریم اللہ سب کو عزت وقار والی، شان والی، ایمان والی، سلامتی والی، رحمتوں والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی عطا فرما۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، پھر اتنا تو یار ہمارا حق بنتا ہے کم از کم ایک سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ سے اللہ کریم ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ کتنی تندرستی اور مشکل حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کا یہ چھوٹا سا ایک صرف سبسکرائب کرنا، لائک کرنا یا کمنٹ کرنا کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، میں پھر آگے مخلوق خدا کو وہ فائدہ پہنچاؤں گا نا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ہی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تمام دوستوں تک بھیجیں۔ میں آپ کے لیے بہترین ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کے مزاج کے مطابق ویڈیو بناتا ہوں، بہترین نسخہ جات ریسرچ کر کے آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو، مخلوق خدا کو فائدہ ہو، میرے مسلمان ماں بہن بیٹی بھائی کو فائدہ ہو۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔